ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ محترم، محتشم، معزز، موقر دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ڈائریکٹ رہنمائی لے کے لوگوں تلک منتقل فرماتے تھے، اور یہ وہ آخری سلسلہ تھا کہ جس کے بعد اللہ نے کائنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کسی اور کو نہیں بھیجنا تھا۔ اس لیے کائنات کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، اور یہ جتنا مرضی آگے تک چلی جائے، اور آگے تک جانے کے باوجود بھی جن چیزوں سے یہ بے پرواہ مستغنی نہیں ہو سکتی، وہ ساری چیزیں جدید سے جدید دور میں بھی جن کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دور جدید کے تقاضے جدید ہیں، اب کسی جدید نبی کی ضرورت ہے۔ رہبری اور رہنمائی جب کائنات کی عقلیں اپنے اتمام کو پہنچیں، کائنات کی بصیرتیں جب اپنے عروج کو پہنچیں، اس عروج کی انتہا پہ جو نبوت اللہ تعالی نے کائنات کی طرف بھیجی، اور جو بعثت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، وہ بھی اس درجے کی بعثت تھی جس نے کائنات کے تمام تر بصیرتوں کے عروج کو ڈیل اور لیڈ کرنا تھا۔ جس طرح کائنات کے اندر ارتقاء آتا رہا، بتدریج ترقیاں آتی رہیں، پہلے زمانے کے انسان سے بعد والا انسان مزید سے مزید کی جستجو اور تلاش میں رہا، اور بہتری اور خیر پتھر سے پھر نکل کے میدانوں میں آیا، میدانوں سے نکل کے پھر اس نے ملک شہر سجانے شروع کر دیے، اور ایک مملکت اور سٹیٹ یہ قائم کر کے اپنے لیے ہر قسم کی سہولتیں اور ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے اسباب تلاش کرنے لگا۔ تو یہ بہت عقل مند انسان تھا کائنات کی تاریخ کا، کہ جس کی عقل اپنے عروج اور ارتقاء کے خواب دیکھ رہی تھی۔
اور جتنے خطوط اب میرے آپ کے سامنے دنیا میں ترقی کے ظاہر ہیں، ان تمام خطوط پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں کام شروع ہو چکے تھے. اور پھر خلافت راشدہ میں یہ جو سسٹم ہے اب کائنات میں، جو عروج والا سسٹم ہے یا کسی منظم اور مستحکم ملک آپ سسٹم کہہ سکتے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی. وہاں سے پھر کائنات نے جانا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی کس نہج پہ تربیت کر کے گئے ہیں کہ کس طرح وہ روئے زمین کا نظام سنبھال کے کتنی وہ زبردست طریقے سے اس سسٹم کو چلا رہے. تو تمام تر رہنمائیاں کائنات کو چلانے کی اور انسانی معاشرے کو خیر کی طرف لے جانے کی، وہ اپنے اتمام کو پہنچی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر. سب سے بڑھ کے خیر کا رستہ، آپ خطبے سنتے ہیں تو خطبے میں ایک جملہ مولوی صاحب جو پڑھتے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر جو رہنمائی کرے انسانوں کی اور انسانوں کو وہ رستہ دکھائے جو رستہ سراسر خیر کا رستہ ہو، وہ رہنمائی صرف محمد کی رہنمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی انسان کی رہنمائی سے آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب میں نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا، مجھے شرمندگی ہوئی، میں فلاں جگہ جا کے آپ کے پیچھے لگ کے میں نے یہ بات کر تو دی لیکن مجھے شرمندگی ہوئی. آج تک کائنات کے کسی انسان کو میرے محمد کی بات پہ عمل کر کے شرمندگی نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الہدی ہدی محمد، اس کے اپنے عمل کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بے توقیری ہو جائے، بے مروتی ہو جائے، اس کے انسانی وقار کے اوپر کوئی لکیر کھینچ دے، اس کے تقدس میں کوئی دراڑ پڑ جائے، وہاں کوئی بد تہذیبی اس کے اپنے رویے کی وجہ سے ہو جائے. لیکن یہ کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا اور میری بے عزتی ہو گئی، نہیں، اس کی اپنی عقل کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا. ایک جنازے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو فیصل آباد میں ایک قبرستان ہے، بڑا قبرستان اسے کہتے ہیں، تو وہاں قبریں اونچی نیچی پھر نیچی پھر اونچی اس طرح، یعنی بعض قبریں اتنی اونچی ہیں جتنا یہ ڈائس ہے اور بعض قبریں ایسے جیسے یہ مسلح، اتنا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جس انداز سے اتارا گیا وہ انداز روایات اور کتابوں کے اندر محفوظ ہے کہ میت کو قبر کے اندر کس طرح داخل کرتے ہیں. اور احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر دائیں سائڈ کو پسند فرماتے تھے. وَتَنَعُلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، اپنے ہر کام میں آپ دائیں سائڈ کو مقدم فرماتے تھے، سجے پاسے کو، دائیں سائڈ کو. حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن دائیں جانب حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، بائیں جانب صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام شان تو سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے مسلمہ ہے الحمدللہ. لیکن جب رحمت کائنات نے پانی پیا نا تو پھر دائیں سائڈ پہ جب دیکھا تو عبداللہ ابن عباس تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ دینا تو میں چاہتا تھا ابو بکر کو، لیکن دائیں سائڈ پہ تو ہے، تو میں دائیں سائڈ کو چونکہ پسند کرتا ہوں، دائیں سائڈ کو پسند کرتا ہوں، تو میں تجھے پانی دیتا ہوں اور تو اگر چاہے تو ابو بکر کو دے دے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، آپ کا بچا ہوا پانی ہو اور قسمت میں میری زندگی میں یہ لمحہ آئے کہ دائیں سائڈ پہ بیٹھا ہوا بھی میں ہوں اور آپ اپنی سنت کے مطابق دائیں سائڈ سے آغاز کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام عظمت سے انکار نہیں، لیکن یہ سعادت میں نہیں لینی، پانی میں نہیں پینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تیری مرضی ہے، لیکن میں نے تجھے اختیار دیا ہے، میں نے تجھے اختیار دیا. تو دائیں سائڈ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے. تو ایک تابعی کا قول ہے کہ میت کو پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے، یعنی قبر لمبی ہے نا تے پیراں والے پاسوں لمے دا،
وہاں ایک بابا تھا تو اس نے یہ بات کہیں سے سن لی ہوگی کہ میت نو پیراں والے پاسوں داخل کری دا. اب پیراں والے پاسے جو پاؤں والا پاسا ہے وہ قبریں اتنی اونچی ہیں, 3 قبریں جتنا یہ ڈائس ہے, اور جس قبر میں میت کو دفنانا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ نیچے جہاں مصلی بچھا ہوا. اچھا خاصا اس نے سوٹ پہنا, لمبی لمبی داڑھی رکھی, اور بڑی مشکل سے رات کا وقت ہے, میت کو وہاں لے کے گئے. ہمارے حاجی بشیر صاحب بڑے بڑے بزنس مین تھے, بڑی محبت کرتے تھے, اللہ ان کی قبر منور فرمائے. بڑا خاص پیار تھا میرے ساتھ ان کا. معروف بزنس مین ہے فیصل آباد کے, بشیر کٹ پیس والے, ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہندا جی میت نو نا اتوں چک کے لیا کے نا ادھروں پیراں والے پاسوں دفناؤ. میں کھڑا رہا, بڑی مشکل سے وہاں میت رکھی ہے. او جی اسی مول بڑے بڑے علماء کو سنے ہیں, تسی نا اینو ادھروں دفناؤ. جدوں نہ ہی ہٹیا نا تے لوگ میرے منہ وال ویکھن لگ پے, حالانکہ بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں. جامعہ سلفیہ کے چور یاسین ظفر صاحب بھی جنازے میں آئے, دارالقرآن والے وہاں موجود ہیں. میں انہوں کہا بابیو کدے کو سون آئے ہو تسی؟ اللہ دے بندیو ایڈے ایڈے علماء کھڑے نے تے میت دے اللہ نے 100 عیب کجے ہوندے نے, تو بابے دیاں لتاں تاں چکا کے منہ ٹھاں کرا کے چونا کی ہے؟ اے تو سونا ہے کہ داڑھی رکھنا ثواب ہے, تینوں یہ نہیں پتا بھی بوڑھی تے داڑھی آندی نہیں. وہ تبلیغی جماعت والوں کی جو کہاوت بنی ہے ایسے موقعوں پہ بعض دفعہ وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ بوڑھی نو آ کے پھانٹا لاوے, داڑھی رکھ. گوانڈیاں آخیا داڑھی تو آنی نہیں ماردا, کہ اس نے کہا نہ آئے نیت تو کرے. اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ کسی انسان کی اگر کسی موقع پہ توہین ہو جاتی ہے تو اس میں میرے محمد کی دی گئی رہنمائی کا کوئی قصور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمہ جہت پہلو تمام تر روایات کو دیکھنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بتلایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میت پہ رویا جاتا ہے نا تو میت کو عذاب ہوتا ہے. آپ سب نے یہ حدیث سنی؟ سب نے سنی ہے کہ جب میت پہ رویا جاتا ہے تو میت کو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بھی یہ کیسا فلسفہ ہے, روئیں پچھلے اور عذاب اس کو ملے. کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں اور سکا سکا صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں. فرمانے لگی عبداللہ ابن عمر سچا آدمی ہے, اللہ عبداللہ ابن عمر کی زندگی پہ رحم کرے, رحم اللہ علی عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کی زندگی پہ اللہ رحم کرے, بڑا سچا آدمی ہے, لیکن کانوں کو بعض دفعہ مغالطہ لگ جاتا ہے. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تو میں پاس تھی. بات دراصل یہ تھی کہ ایک عیسائی عورت مر گئی اور اس کے کفر کی بنیاد پہ اس کو عذاب شروع ہو گیا, اور پچھلے رو رہے ہیں کہ تیرے جانے سے ہمارا یہ کام رک گیا, تیرے جانے سے ہمارا یہ کام رک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے کفر سے عذاب میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ اس کو رو کے یاد کر رہے. وہ تو عذاب میں پھنسی ہوئی ہے اور نتیجہ سامنے کسی دوسرے شخص نے سنا تو یہ آ گیا کہ پتہ نہیں وہ رونے کی ہی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اور عمومی طور پہ پھر وہ روایات ہم بیان کر دیتے ہیں, لیکن جب ہمہ جہت تمام تر استدراکات دیکھے جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. میں نے ایک واقعہ پڑھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, بہت ساری کتابوں میں اتنا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا ہوا تھا, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلو کے اندر, وکھی کے اندر ایک زور سے انگل ماری, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہلی نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے. اب اس واقعے کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بہت سارے لوگوں نے بیان کیا, اور بعض لوگ دل کے اندر یہ خیال لاتے ہیں, جیسے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس بات پہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اچانک آ گئے, دستک نہیں دی, اگرچہ بیٹی تھی لیکن بیوی کا گھر تھا, وہ محمد رسول اللہ کی بیوی کا گھر تھا. میاں بیوی خاص حالت میں خاص لمحات میں ہو سکتے ہیں, اجازت. دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کو خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. تیسرا حضرت رسول اللہ کے آرام کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق ایسے آدم کے کہ وکھی کے اندر انگلی مار دی. بات صحیح ہے, روایت صحیح ہے.
بہت ساری باتوں پہ جب اعتراض ہو جاتا ہے شریعت کی باتوں پہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے سارے ترک دیکھے نہیں ہیں اور ناؤز باللہ وہ اس حدیث کا انکار کر دیتا، کہتا ہے ہی نہیں۔ بڑے دیر کے بعد 4-5 سال کے عرصے کے بعد یہ اصل واقعہ مختلف کتابوں میں پڑھتے پڑھتے سامنے آیا کہ واقعہ اصل میں کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے سفر پہ تھے، صحابہ کرام نے خیمے لگائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے تھے، ایک مقام پہ قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے پڑاؤ کے بعد جب کوچ کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ چلو رخت سفر باندھو، یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، قضائے حاجت کے لیے گئیں تو ہار گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہار ڈھونڈو، لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو پوچھا کہ چلتے کیوں نہیں؟ کہا آپ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا، اس لیے حضرت رسول اللہ نے قافلے کو روک دیا۔ تو باپ ہونے کے ناطے سے تیش میں آئے کہ پہلے بھی ایک مرتبہ اس نے ہار گم کر لیا، میں اس کو ذرا پوچھتا ہوں جا کے۔ تو خیمے میں عفیفہ اکیلی تھی، نہ وہ گھر تھا، وہ ایک خیمہ تھا۔ حضرت بکر صدیق کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کوچ کا حکم دے چکے ہیں، سب نے جانا ہے اس تیش کے اندر کہ جائیں پوچھنے کے لیے۔ اس موقع پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلخی میں پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو تیاری کا حکم دے دیا اور تو نے ہار گما لیا۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی کہ ابوبکر عائشہ سے آپ نالاں نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، اس کے ہار گم ہونے کی تاخیر کی بنیاد پہ جو نماز لیٹ ہو رہی تھی اور وضو کا پانی میسر نہیں تھا، اللہ نے تیمم کی آیات کا نزول فرما دیا، مسلمانوں کو سہولت دے دی۔ بات کا پس منظر ہی کچھ اور ہے، بات کا منظر نامہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات یہ تمہیدی بات اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے اگر آپ کے دل میں کوئی فوراً کھٹک آئے کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، یقیناً آپ اس بات کے پس منظر کو دیکھیں۔ یہ بندہ اس پس منظر سے کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوگا جس بات کی بنیاد پہ آپ کے اندر سے کوئی کھٹک آئے کہ یہ بات ایسے ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بات ہو اور خیر نہ لائے، محمد کی بات ہو عزت نہ لائے، انسان کی عصمت اور توقیر اور عظمت کی اس میں حفاظت نہ ہو، ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیشہ انسانیت کی عزت بنی ہے، انسان کو وقار ہی ملا ہے، انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوا، انسان کی عزت میں اضافہ ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک دعا ایک دو جمعوں میں جو میں نے پہلے یہاں بطور دعا بیان کی ہے، آج اس کو بطور گفتگو ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں سیدی نے فرمایا کہ خواب میں میں نے اللہ تعالیٰ کی جب زیارت کی تو بہت ساری چیزیں میں نے کائنات کی حقیقتیں دیکھیں اور بہت ساری روشنیاں میرے سامنے تجلی العبر، حقیقتیں کھولی گئیں اور حقائق روشن کیے گئے۔ تو وہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اب کسی انسان کو خیر کے کام کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ دعا مانگنا اور عمل نہ کرنا منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا اے اللہ میری اولاد نیک ہو جائے اور سینمے میں جانے کے پیسے دے دینا، یہ دو نمبری فراڈ ہے اپنے ساتھ۔ اللہ میرے بچوں کو قرآن اچھا آ جائے اور انگلش کا ٹیچر اچھا رکھ لینا۔ ہم بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں اور یہ دھوکہ ہم کسی دوسرے کو نہیں دیتے، یہ ہم دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یا اللہ مجھے حق حلال کی توفیق دے دے، سارا دن دھوکہ فراڈ لوگوں نے جیبیاں کٹی جانی ہیں۔ مانگا کیا کیا کیا، ایاک نعبد و ایاک، عبادت تیری مدد تجھ سے، اور پھر چادر پکڑ کے لے گیا جی بابا صاحب کے دربار پہ لے کے جا رہا ہوں حاجت پوری ہو جائے۔
قول اور فعل کے اندر جب مخالفت ہو اسے شریعت میں منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ مجھے خیر کے کام کی توفیق دے. کیا رسول اللہ نے اکیلی دعا مانگی یا کر کے بھی دکھایا؟ امت کی حفاظت فرمائی, مدینے پہ پہرا دیا, صحابہ نے اپنا قمیض اٹھا کے دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پیٹ پہ گانٹ باندھ رکھی ہے, رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کے دکھایا. تم نے ایک ایک باندھ رکھی ہے, محمد نے 2 باندھ رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. مسواک کرنے کا کہا, کر کے دکھائی. نماز پڑھنے کا کہا, پڑھ کے دکھائی. مال خرچ کرنے کا کہا, خرچ کر کے لٹا کے دکھایا. اتنا لٹایا کہ گھر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 40 دن گزر جاتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا, جو آتا تھا رسول خرچ کر دیتے تھے, رہے خدا میں لٹا دیتے تھے. تہجد کی پابندی کر کے دکھائی, اچھا وضو کر کے دکھایا. مہمان آئے, اپنے گھر میں پڑی ہوئی چیز جو خود 3-4 دن سے نہیں کھائی, مہمانوں کو کھلا کے دکھائی. اسألک فعل الخیرات, اپنے ہاتھ میں کدال پکڑا, خندق کھودی, ساتھ مزدوری کی, کام کیا. میدان جہاد میں اترے, مقابلہ فرمایا. اسألک فعل الخیرات, اللہ میں تجھ سے خیر کا کام کرنے کی, تجھ سے خیر کی اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں. یہ دعا اللہ تعالی نے سکھلائی. اس دعا کے 2 رخ تھے. اللہ جس بندے کو خیر کی کام کی توفیق دے دے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی میری اپنی استطاعت اور توفیق کی بنیاد پہ ہے. یہ صرف اللہ کی خاص توفیق اور اس کی مدد کی بنیاد پہ, اس کی نصرت کی بنیاد پہ. آئیے سستی چھوڑیے, اس چھوٹی سی زندگی میں خیر کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر جائیے. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ, اے اللہ میں تجھ سے منکرات سے بچنے اور دور رہنے کی درخواست کرتا ہوں. رسول اللہ نے درخواست بھی کی اور برائی سے دور رہ کے بھی دکھایا. آنکھ کی حفاظت کی دعا مانگی, کر کے دکھائی. کان کی حفاظت کی دعا مانگی, کر کے دکھائی. زبان کی حفاظت کی دعا مانگی, کر کے دکھائی. اور امت کے نوجوانوں کو کہا میں ازمان لی بین لحییہ و بین رجلیہ ازمان لہ الجنہ. جو مسلمان نوجوان بندہ کوئی اللہ کی بندی مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے, میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات, میں تجھ سے خیر کی اپیل کرتا ہوں, منکر سے بچنے کی درخواست کرتا ہوں. وحب المساکین, کمزور بندوں سے محبت میرے دل میں پیدا کر دے. کیا کمزوروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نفرت کی کہ کوئی کمزور آیا ہے, غریب آیا ہے؟ کوڑی آدمی آیا, لوگوں نے نفرت کی. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ کے اندر ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے دکھایا. یہ جو لیڈر آپ کو نظر آتے ہیں نا, بعض دفعہ کسی غریب کے ساتھ مسافہ کر رہے تھے, وہ غریب نو کنی بڑی غسل دیتا جاتا ہے. کوئی مرتبہ اس کو غسل دے کے پھر اس کا وہی جو سب نہ آ جاتا, پتہ لگے تھوڑی ستا پہ اٹھ کے آ گیا. یہ جو جہاز سے بین الاقوامی مہمان اترتے ہیں اور چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں پھول دیتے ہیں, 3 مہینے انہوں کا نزلہ چیک ہونے لگ پہ کتے چھک نہ آ جائے انہوں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں جو آتا ہے نا اس پہ عمل کرنے کے لیے ہزار سال جینے کی کوشش کرتے ہیں. لو یعمر الف سنہ, ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید 1000 سال جی لیں گے. وما هو بمزحزحہ, یہ ان اہتمامات کے ذریعے سے 1000 سال جی نہیں سکتے. میں زندگی کس کو دیتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ خاندان, قوم, قبیلے میں خیر کے کام کے لیے چن لیتا ہے, کبھی کسی کو نواز رہا ہے, کسی کے رشتے کے لیے کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے, کسی کی بیٹی کی عزت کے لیے میٹنگ پروگرام چل رہے ہیں, کسی کو نواز رہا ہے, خاندان میں کسی غریب کی تیمارداری بیمار پرسی کے لیے کچھ نہ کچھ جیبی سے لے جا رہا ہے, کسی دوسرے کو توجہ دلا رہا ہے, چلتا پھرتا اسے پسینے آ رہے ہیں, ٹینشن لیتا ہے, تو اللہ کے بندوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے
مجھ پہ وحی آئی کہ سچ مچ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا. اسألک فعل الخیرات، میں تجھ سے خیر کے کام کی اپیل اور درخواست کرتا ہوں. یہ ہے خیر کا کام. جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو. من سرہ سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. دو بندہ جو خواہشیں چاہتا ہے کہ میری روزی کے اندر اضافہ ہو جائے اور میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، پھر وہ خیر کے کام کرنا شروع کر دے. اللہ اسے ڈاکٹروں سے بچا لیتے، بیماری سے بچا لیتے، اس کے گھر کے اندر خیر آ جاتی. عبد المالک مجاہد صاحب نے پچھلے دنوں ایک واقعہ لکھا شام کے نوجوان کا. اس کا باپ فوت ہو گیا. باپ کہنے لگا اپنے بیٹوں کو مرنے کے قریب، بیٹے میں نے تمہیں بہت کچھ بنا کے دیا، اور میرے پتروں میری وراثت میں سے اتنا حصہ غریبوں کو دے دینا، میری وراثت میں سے ایک مسجد تعمیر کر دینا. میں پرسوں چوتھ کے درس میں شیخ کالونی فیصل آباد میں اپنے تاجر بھائیوں سے یہ بات کر رہا تھا. میرے دوستو، وہاں آیات آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو مال دیا تو اہل علم قارون کو یہ کہنے لگے، اے قارون وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون اگر اللہ نے تجھے دنیا میں مال دیا ہے تو پھر کوشش کر کہ اس دنیا کے مال سے آخرت کو خرید لے. لیکن اس نے اس بات کو مذاق سمجھا. اس نے کہا یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کمائی ہے، میرے اپنے علم کی بنیاد پہ، میری ڈگری کی بنیاد پہ، اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، ہم نے محنتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس کو، اس کے مال کو، اس کے لشکروں کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، کوئی اس کا مددگار وہاں نظر نہیں آیا. میں دوستوں کو توجہ دلا رہا تھا کہ بڑے بڑے بزنس مین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ٹھیک 2 4 5 دن کے بعد ان کی اولاد ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ میرا ابا زیادتی کر کے گیا ہے، بڑے کو زیادہ دے گیا ہے، چھوٹے کو زیادہ دے گیا ہے، جبکہ جو ان کے پاس بھی ہوتا ہے ان کی ساتھ پیڑیاں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو. میں آپ کیا سمجھتے ہیں اولاد کو راضی کر کے چلے جائیں گے؟ یہ نوجوان نسل انہیں یہ پوچھیں اللہ پہ راضی ہے؟ آپ کیا ہیں آپ پہ یہ راضی ہو جائیں گے؟ بڑا بیٹا آیا، اس نے کہا نا بھائی بابا تو پاگل تھا، احمق تھا، اس کی ساری وراثت اور مسجد تعمیر کر دیں. نا اپنے حصے کے پیسے اٹھا لیے. بہنیں آئیں، حصہ لے لیا. ایک بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ امراض سے بندوں کو بچاتا ہے. میں نے باپ کی عظمت کے بارے یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا. کہنے لگا یہ خیراتی تنظیمیں لوگوں کو خیریں بانٹتی ہیں، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے. جس دن ہماری ٹانگ کٹنے لگی نا تو تم نہ آنا. متکبر، تکبر میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے. اس نے وہ جملے بھی لکھے ہیں اس تحریر کے اندر کہ یہ جملے انہوں نے بولے. باہر غرض اس نے دکان جو مارکیٹ تھی اس مارکیٹ کو اس نے بیچ دیا اور بھائیوں نے اس کی ڈبل قیمت اس سے وصول کی. اس نے اپنی وراثت میں سے جو اس کے پاس تھا بہت کچھ دیا اللہ کا دے کے، وہ مارکیٹ خرید کے مارکیٹ کے لوگوں کو بلا کے یہ کہا کہ یار یہ مارکیٹ کا کرایہ آئندہ کے بعد میرے والد کی طرف سے غریبوں مسکینوں کے لیے وقف ہے. تو کرایہ داروں نے کہا کہ ہم خود اپنی خوشی سے کرائے کے اندر اضافہ کرتے ہیں کہ ہم ڈبل کرایہ دیا کریں گے. 2-3 کرایہ داروں نے کہا کہ ہمارا اتنے ریال کرائے پھنسا ہوا تھا، ہم تمہارے والد کو نہیں دیا، ہم وہ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لہریں بہریں لگا دی. بر وقت کرایہ دینے لگے تو جب سال گزرا تو سارے کرایہ داروں کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے رشتہ داروں سے زکوٰۃ وصول کر کے کروڑوں روپے وہاں میرے لیے رکھے تھے کہ یہ بھی آپ خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں بانٹیں. اللہ نے خیر کا کام کرنے کی بنیاد پہ کتنا بڑا کام لے لیا.
آئے دن اللہ نے میرے کاروبار میں 3-4 میری ڈیلیں ایسی ہوئی کہ دن دگنی رات چوگنی اللہ نے برکتیں اور ترقیاں عطا کر دی. میں نے خوبصورت مسجد تعمیر کی, میرا بڑا بھائی قتل کے مقدمے میں پھنسا, ساری دولت اس کی وہاں ضائع ہو گئی, چھوٹا بیمار ہو گیا, اس کی ٹانگ کٹ گئی, جو کہتا تھا میری ٹانگ کٹی تو نہ آنا. یہ حالت ان کی زندگی میں آئی کہ وہ روپے کو ترسے اس کی آنکھوں کے سامنے, لیکن جس نے خیر کا یہ کام کیا اللہ نے لہریں بہریں لگا دی. ہم دھوکے اور مغالطے میں ہیں کہ سینت کے رکھیں گے تو کل کام آئے گا. جس نے کل لانی ہے نا, اس کل کے اندر خیر مانگ, جو کل دے سکتا ہے وہ کل کے اندر خیر بھی دے سکتا ہے. کل کے اندر شر بھی چھپا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر ھذا اليوم وشر ما فیہا. اے اللہ, یہ جو دن آ رہا ہے اس دن کے اندر چھپی ہوئی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, اس دن کے اندر چھپے ہوئے شر سے میں محمد تجھ سے پناہ مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے کیا معلوم کہ جو کل آ رہی ہے تیرے لیے خیر لے کے آ رہی ہے کہ شر لے کے آ رہی ہے؟ ہاں, تیرے لیے خیر ہی خیر ہے. اسألک فعل الخیرات, خیر کا کام کر. اگر تیری جیب میں پیسے ہیں اور تو اس جیب کے پیسوں سے کسی بیمار کو دوائی لے کے دے سکتا ہے تو لے کے دے دے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے تو کھلا دے. تمام تر کائنات کی دولت سے قیمتی سانس اور زندگی ہے. کل اگر زندگی ملی, دن ملا, رات ملی, تو روزی روٹی اللہ نے لکھ چھوڑی ہے, وہ کھانے سے پہلے تجھے مرنے نہیں دے گا. کر گزر, تیرے ہاتھ میں جو ہو سکتا ہے خیر کا کام کر دے. غریبوں مسکینوں سے محبت کر, کمزوروں سے محبت کر, اوے توے کی زبان سے اجتناب کر. انہیں عزت دے, انہیں احترام دے. ہم نے شریعت کے اصولوں کو چھوڑ کے اپنے ہی فارمولاز بنا رکھے ہیں. یہ جو کمزوروں کو عزت سے بلا لیں تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں, لہذا سر پہ چڑھتے ہیں, انہیں عزت سے بلانا ہی نہیں ہے. آپ دے رشتہ دار نہ ہو چنگا ہے کہ بندہ سپ پاڑ لوے. کیوں؟ آپ دا رشتہ دار میرے کام نہیں آیا. بھئی نہ کام آئے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا خیریں چھپا رکھی. سیدی نے کیا فرمایا کہ کسی ضرورت مند اور حاجت مند کے میں کام آ جاؤں, یہ نیکی مجھے اتنی زیادہ محبوب ہے کہ مسجد نبوی کا 1 مہینے کا اعتکاف میرے نزدیک اتنا محبوب نہیں. یہ تسبیح, یہ ذکر, یہ نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن اگر اتنی نماز اور بندگی ہو کے بھی بندے کے دل میں بندگی نہیں, انسانیت نہیں ہے, اللہ کی قسم ہے نمازاں گڑوں پھڑی پھرنگیاں بندے نو قیامت والے دن. لوگوں نے وہ عبد الوحید, اپنا وحید الدین خان تھے نا, ان کی کتابیں پڑھنے والی, اردو طبقہ دان کے لیے خریدا کریں لٹریچر. ان کی کتاب ہے خدا کی تلاش, بڑی مزدار کتاب ہے, اردو ادب کا ایک امام ہے وہ. ان کی ایک کتاب ہے تعبیر کی غلطی. بعض دفعہ بندے کی فکر ٹھیک ہوتی ہے, اس کی تعبیر غلط ہوتی ہے, اس سے مراد وہ غلط لے رہا ہوتا ہے. بہت جامع کتاب ہے, اتنی موٹی. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مرضی کا خدا بنا رکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا آسی چاہیں گے نا اویں انہیں خوش ہو جانا. مثلا آج لمحہ سجدہ کر لیے تو مڑ کے مہینہ مسیتے ہی نہ وڑیے. بچے نو سٹ لگی ہے, لے لے نو چھری پھیر دیے, خوش ہو جائے گا. رہند خون دو دے ڈرتے تے چھڑیے. آپ دی مرضی دا خطا بنایا ہے تے اپنی مرضی دے مطابق ہی انہوں راضی کرنا چاہتے. نا 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 نا, وہ راضی ہوتا ہے اپنے اصولوں کے مطابق. وہ دائیں سے بائیں نہیں ہونے دیتا, ایک انچا کا پیچھا نہیں. اس کا سسٹم بڑا ڈیولپمنٹ اور بڑا منظم اور بڑا مستحکم ہے. اس مستحکم سسٹم کے اندر وہ استحکام کا طریقہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ جی چاہا تو 25-26 دن کا قرآن ایک دن پڑھ لیا, پھر پورا مہینہ مسجد میں نہ آئے, نمازوں کی سنتیں بھی پڑھ لی اور جا کے چھری نکال لی جیب سے اور کینچی نکال لی اور جیبیاں کاٹنے لگ گئے. عزیز دوستو, نہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہ کو اس طرح راضی کرتے ہیں. 3 بندے آئے نا عفیفہ کائنات کو, یہ پیغام دے گئے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کرنی, دوسرے نے کہا میں نے روزہ کبھی افطار ہی نہیں کرنا, میں تو ساری زندگی روزے رکھنے.
تیسرے نے کہا میں نے کائنات سے ویسے ہی نکل کے جا کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جانا ہے، میں تو خیر والا بننا چاہتا ہوں، اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہوں۔ امام الہدا کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ میرے طریقوں کو چھوڑ کے جو کچھ مرضی کر لیا جائے، الٹا لٹک لیا جائے، اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی میرا جی کیتا تے میں چوپڑیاں کھوا دواں، میرا جی نہیں نہ کیتا تے میں سکی بھی نہ دواں، تے میں تو پوجا کرتا رہا آپ دے جی دی۔ اس جی کی پوجا سے باہر آئیے، اس جی کی پوجا سے باہر آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اور بڑے شہروں میں لاہور ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، خاصی محرومی ہے اس پہ عمل کے حوالے سے۔ ہمارے علاقوں میں کچھ خدا کا خوف ہے اس حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیر کا کام ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ کام کرنے کی آپ کو اللہ توفیق عطا کر دے۔ دیکھیں ہم سب زندہ ہیں، آپ سارے غسل کر کے آئے، نہا کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے، اللہ آپ سب کے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ اللہ کی قسم بڑی خوشی ہے، دل سے دعا دے رہا ہوں اللہ آپ سب کو معاف کرے، ہم سب کی اللہ نیک مرادیں اور تمنائیں پوری کرے۔ جس طرح عزت اور شان سے آپ یہاں آئے ہیں، اسی طرح عزت اور شان سے اللہ ہمیں دنیا سے لے کے جائے۔ میرے عزیزو، موت مینا نہیں، موت تانا نہیں، اپا سارے نے مرنا ہے نہیں؟ ہمیں بولو تو صحیح، ایداں دی گل تے بولیا کرو، مرنا ہے نا۔ اللہ ایمان والا خاتمہ نصیب کرے۔ تے کتنا خوبصورت موقع ہے اور کتنا زبردست یہ موقع ہو کہ کوئی شخص دنیا سے جائے اور اس کے بیٹے اسے بڑے پاکیزہ انداز سے غسل دیں۔ بیٹے ہے جی، کرائے کا بندہ نہ ڈھونڈیں، یہ پیسے کے خمار نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میت پڑی 3 دن، میت پڑی رہی، بہت بڑے کھاتے پیتے بندے کی میت دوستو 3 دن پڑی رہی، 3 دن۔ بچے بزنس مین ہیں، بچوں کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن بچے ہیں اٹھا کے پھینک دو باہر، نہیں تہذیب کے انڈے ہے گندے، اور میاں نجار بھی چھیدے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ دنیا کی نقالی اور یورپ کی نقالی بڑے تیز، کتنا اچھا ہو۔ امام الہدا نے فرمایا سبحان اللہ، من غسل میتا او کفنہ او حفر قبرا، جو مسلمان کسی مسلمان کی قبر کھودے اور اس قبر کے اندر مسلمان کو دفنا دیا جائے، قبر کھودنے والے مسلمان کو خیر کی بنیاد پہ اسألک فعل الخیرات، چاچا ماما عزیز رشتہ دار، پیسے لالچ کے لیے نہیں، آخرت کی زندگی کے لیے قبر کھود رہا ہے، مسلمان کو پردہ دینا، عزت کے ساتھ اس کی تدفین کرنا، اس کے اندر جانے والے کی بھی عزت ہے، اور اس انداز سے رخصت کرنے والے کی بھی اللہ نے عزت نے رکھی۔ اسکنہ واجنہ، جو بندہ قبر کے اندر اتارے، قبر کے اندر اترے اور قبر کھودے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حب المساکین، اللہ مجھے مسکینوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے خوبصورت قسم کا بنگلہ خرید کے ایک مسکین کے نام کر دیا ہے، اور اس مسکین کے نام یہ بنگلہ ہوا۔ جب بھی اس مکان کے اندر وہ بیٹھتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ جس نے مجھے یہ مکان عطا کیا ہے اس کا جنت میں مکان عطا کر دے، اس کا جنت میں مکان تعمیر کر دے۔ رسول اللہ کی حدیث، پیارے پیغمبر کے جملے، اس قبر کھودنے والے کی بنیاد پہ اللہ اس بندے کے کئی محلات جنت میں تعمیر کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کرائے کا بندہ ڈھونڈتے ہیں، انہوں وضو دی تمیز نہیں، انہوں غسل دا پتہ نہیں، منہ چونے سگڑ تو نہیں ہے۔ ایڈے بزرگ بیٹھے ہیں نا کہ تیاری کرو آپ دی آخرت دی ہیں،
60 साल तो बाद तैयारी करनी चाहिए। कुछ चो नेक बंदियां ना तलक बनाओ, अल्लाह की कसमें काम आएगा और बड़े ही चंगे रह जाओगे। और क़यामत वाले दिन अल्लाह के खास फजलो करम दे नाल तुसी शुक्रिया अदा करोगे। जाहिर है साडा ईमान है, यकीन है कि असी मर के अल्लाह के दरबार च उथे खड़े होना। एक हदीस है पूरे जखीरा हदीस में, कफना हु, जो बंदा किसी मुसलमान मुर्दे को अपने हाथों से कफन पहना दे, अलबसल्लाहु लिबासल करामती वल वकार, अल्लाह क़यामत के दिन उसे हर रुसवाई से महफूज फरमा के, हर ऐब पे पर्दा डाल के उसे इज्जत और वकार के जोड़े खुद पहनाएंगे। कितना खैर का काम हो। ये पेंट बुस्ट माफिया है, नौजवान मेरी इस बात पे हंसते हैं जब मैंने पेंट बुस्ट माफिया कहता हूं। ये माफिया है, माफिया, मैयतों के पास खड़ा होके तौहीन करने वाला माफिया। करीब नहीं आते, हाथ नहीं लगाते, उसे मनहूस ख्याल करते हैं, खेस नीचे नहीं डालते, चारपाई घर की नहीं देते, घर की चारपाई नहीं देते। फट्टा भी मस्जिद का, मस्जिद एक इंस्टीट्यूट है, चारपाई भी मस्जिद की। जो अपने हाथों से कफन पहनाए, अल्लाह ताला उसे इज्जत और वकार के जोड़े पहनाएंगे क़यामत के दिन। कितनी बड़ी खैर का काम। और एक हदीस सुनिए, पूरे ज़ख़ीरा दीन में, ज़ख़ीरा हदीस नहीं कह रहा मैं, ज़ख़ीरा दीन में कुरान, हदीस, सुन्नत, इजमा, क़यास, टोटल ज़ख़ीरा दीन में मेरे मुताले नाक़स मुताले के मुताबिक ये एक रिवायत है जिसके अंदर ये जुमला मौजूद है कि इस काम की वजह से अल्लाह किसी बंदे के कबीरा गुनाह भी मुआफ कर देता है। वमन गस्सल मय्यतन व कतमहु, जो बंदा किसी मैयत को गुस्ल दे और उसके ऐबों की पर्दा पोशी करे, गफर अल्लाहु लहु अरबाईन मर्रतन कबीरा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार नहीं, इस मैयत को गुस्ल देने वाले को अल्लाह 40 बार ऐलान करके कहते हैं, जा मैंने तेरे सगीरा भी मिटा दिए, कबीरा भी मिटा दिए, छोटे भी माफ कर दिए, बड़े भी माफ कर दिए, जा मैंने तुझे पापों से, गुनाहों से बिल्कुल धो के पाक और साफ कर दिया। मन गस्सला मय्यतन व कतमहु, उसके उयूब की पर्दापोशी करे, उसको गुस्ल दे। अस्अलुका फ़िअल खैराती, इतना बड़ा खैर का काम, और इस खैर के काम से हमारी नस्ल बिल्कुल महरूम है। किराए के बंदे ढूंढे जा रहे हैं, वेलफेयर सोसाइटियों के बंदे ढूंढे जा रहे हैं, ईदी सेंटरों के बंदे ढूंढे जा रहे हैं, और इतनी बेतौकीरी से लोग पौधों पे स्प्रे नहीं करते जिस तरह वो मुर्दों को गुस्ल देते हैं। कभी देखें, मुमकिन हो तो शानदार तरीके ना मरिए, बेहतरीन तरीके ना जाना इंशाअल्लाह दुनिया तो। यार तुसी सारे सानू जानते हो, मैं बच्चा तुहाडा बेटा, नौजवानों का भाई हाँ, अमूमन 10 साल का अरसा हो गया, तारुफ है, अल्लाह ने तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सुथरे कपड़े पाए होंगे अमूमन, और बंदियां च बैठे बंदे ही लगते हैं, कोई ऐसी वैसी शह नहीं लगते भी मौलवी कोई नवी शह होंदा है, कोई बुढ़े खोडे भी नहीं, और ना ही इन्हां चीज़ों की कमाई खाने हैं जिन्हां की तवज्जो दवा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुस्ल दे लेना मैयत नूं अल्लाह के फजल नाल, ते आपां सीखिए ना रल के। अमीर साहब इत्थे असीं एक वर्कशॉप कराइए, इन्हां नूं गुस्ल का तरीका दसीए, मैयत नूं गुस्ल किदां दईदा है। कोई नौजवान सानू 8-10 नौजवान ना लिखाउण, उन्होंने असी राबता नंबर साडे कोल होवे ते असी उड़ के पहुंचीए उस बंदे तरह जेड़ा लाहौर पहुंचया, कल्ले ने मैयत कड्डी,
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੋਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਆ, ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ पैसा हारिया, गुरबत जिती, इंसानियत जिती, अखलाक जितया, हदीस की तालीम जिती, रुपया पैसा कम नहीं आया। दो प्यो पुत्ता ने गुसल दिता, कफन दिता, बिजनेसमैन ने उन्होंने वावा सारे पैसे देने की कोशिश की सैर ते करके, ओदियां अखां छलक पईयां, उन्हें कहा शेख साहब इत्थे भी तजारत करन लग पए हो, तानू किन्ने आख्या कि मैनू पैसा लेके आया? मैं तो हदीस सुनी है किसी मौलवी साहब के कोलों, पापियां गुनेगार नामा अमाल च नेकी और खैर का काम कोई नहीं, अल्लाह 40 वारी कबीरा गुनाह ही धो छड्डदा है। सानू तां ये हदीस लई फिरदी है, असीं उड़ के पहुंचदे हां जिथे पता चले मैयत पई है, गुसल देने वाला है कोई नहीं। पैसे जेब च पा, जे इन्हां पैसिਆਂ च पावर हुंदी ते तू आप दे लैंदा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपना रल मिल के आपदे शहर च मरकजी मस्जिद चों अलहमदुलिल्लाह कोई साढ़े 15-20 थोड़े नौजवान बैठे, जे मैयत दंदी वड्डे जां मैयत का कोई नुकसान मैयत की तरफों होवे, इंशाअल्लाह मैं जिम्मेदार हाँ। मैयत नूं नवाउण दी वजह तो जे कोई नुकसान हो जाए भरांगे इंशाअल्लाह। खैरल हदी हदी मुहम्मदिन, जो रसूल की रहनुमाई, खैर की रहनुमाई, सब बोलने नुकसान हो सकता, नुकसान हो सकता। हाथ खड़ा करो जरे जेड़े जेड़े चाहते कि तरबियत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबको इज्जत का खात्मा नसीब फरमाए। कितनी इज्जत हो, 5.5-7 नौजवान बेहतरीन तरीके ना सुन्नत के मुताबिक जाके मैयत नूं गुसल देन, और वेखण वाले यहां मैं एक जनाजा पढ़ाने के लिए गया, मुझे अमीर साहब अक्सर कहते रहते कि यार तुसी चन्नू आ जाओ, जनाजियां ते निकाहां ते जाओ, बड़ा तबलीग दा कम हुंदा। ते मैं कदे कदे फिर सोचदा इस गल ते कि हाँ यार गल इन्हां दी सही है। जनाजा पढ़ाने के लिए गया, मैं खुद जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। एक दूसरे मकतबा फिक्र का जनाजा आ गया, उन्हें 29 सेकंड जनाजा फारग करता, जनाजगाह च लड़ाई पै गई। उन्हें कहा तू एडा वड्डा मौलवी है, जनाजा खराब करता। यह जनाजा पढ़ाया बच्चे ने, यार स्वाद आया, जुमे का दिन था। उन्होंने अपनी कब्र पे, मुर्दे की कब्र पे दुआ फिर मुझसे करवाई। अपने मौलवी साहब को कहा कि तुम हुण घर नूं चलो। शुजाबाद के किन्ने सारे लोग जुमे तो बाद इत्थे अलहमदुलिल्लाह, अज तो 7-8 साल पहलों का वाकया है, 2-3 साल से जुमा शुरू कीते नूं इत्थे तशरीफ ले आए। इस जनाजे नूं वेख के अल्लाह ने बेशुमार लोगों के अकीदे की इसलाह फरमा दी। असीं जदों इंशाअल्लाह एक दूजे नूं इवें इज्जत देंगे, बोलते नहीं ये गल्लां यार, मिंबर तो जो हदीस की रोशनी और दीन की रोशनी बयान कीतियां जांदियां ना, सानू सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सानू फौरन हाँ बई ना, असी ना कोई बंदा अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला दे फजल नाल दुनिया तो जावे, असी ये सवाब लांगे। उची जने आखो इंशाअल्लाह। असी चाहते हैं कि सानू जन्नत दा मल मिले, असी अल्लाह दे फजल नाल चाहते हैं कि सानू अल्लाह ताला जन्नत का लिबास, इज्जत का लिबास पहनावे। असी सारे ये चाहते हैं कि साडे गुनाह अल्लाह सगीरा कबीरा मुआफ कर दे। फिर अगला मेरे ज़हन च एक प्रोग्राम है, मैं तुहाडे सामने रख देना कि साडे को रल मिल के असी चन्नू शहर च साडी मस्जिद की तरफों एक तां टीम होवे। मेरे नाल दोस्त राबता करनगे जुमे तो बाद, बोलो सही इंशाअल्लाह यार, उची आवाज ना, इधर सारी नौजवान पार्टी बैठी है, बोलो यार, होर तां साडे पल्ले कख नहीं। असीं वो काम करिए जिहदी वजह तो साडे गुनाह माफ होण, साडियां सुस्तियां माफ होण, हमारी कमजोरियों पे अल्लाह अफ़व का कलम फेर दे। कितनी बड़ी शहादत है कि आसमान से 40 अरबाईना मर्रतन 40 बार ऐलान हो, ओ गुनहगार खताकार, मेरे बंदे को तूने गुस्ल दिया, जा मैंने तेरे सारे गुनाह ही धो दिए, तेरी मासियतें, तेरे जुर्म। कितना खुश नसीब है मेरा वो नौजवान दोस्त जिसको अल्लाह ये तौफीक दे दे, जिसको अल्लाह ये शहादत दे दे। मैंने फैसलाबाद में ये काम शुरू किया, अल्लाह ने बड़ी खैर दी, नौजवानों को सिखाया। अल्लाह की कसम है, पिछले दिनों एक फौतगी हुई, बंदे मेरे साथ लड़ पड़े, उन्होंने कहा हदीस सिखाई है और तरबियत दी है, जनाजे के गुस्ल पे बुलाया क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को अल्लाह ने तौफीक दी, नौजवान पढ़े लिखे, कॉलेज के नौजवान, हम भी आपकी दुआओं से पढ़े लिखे
कॉलेज मैंने देखे, यूनिवर्सिटियां मैंने देखी, अच्छे से अच्छा माहौल, कोई पढ़ा लिखा कम से कम मुझे पढ़ा लिखा बन के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिखा सकता। हम एक शादी के मौके पे थे, फैसलाबाद की करीम जमा थी, अफीसर आए हुए थे, बहुत बड़ी शादी थी। एक बंदे ने मुझे मौलवी कह दिया, वहां वापड़ा का चेयरमैन बैठा हुआ था, उसे अल्लाह ने अकीदा तौहीद की तौफीक दी, मेरे साथ बड़ी वो मोहब्बत करते, कोई मसला पूछना, उसने कहा ये 10,000 के मजमे में सबसे पढ़ा लिखा बंदा ये है, डॉक्टर है, और तुम अभी तक ओए से बाहर नहीं आए। ये हमसे भी, मैं बात ये कर रहा हूं कि कोई यूनिवर्सिटी दिखा के खेखन मेखन हमें ना दिखाए, हमने ये सब कुछ देखा है, हम ये देख के कह रहे हैं इज्जत मोहम्मद की बात में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूनिवर्सिटियों के डिपार्टमेंट देखें, बड़ी बड़ी घूमने वाली कुर्सियां इसी उम्र में अल्लाह की पाक जात ने दिखाई हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जब हम क्लास में बैठते थे, वल्लाहिल अज़ीम, बेटा होने के नाते से अर्ज कर रहा हूं, हमारे एक मिस्री फलसफी उस्ताद थे अब्दुल राफी दरफैली, फरमाया करते थे शेख अद्दक्तूर फजीलत अल अख फजीलत अल उस्ताज अजीम अख्तर माशाअल्लाह तबारकल्लाह, फजीलत शेख प्रोफेसर डॉक्टर अजीम अख्तर यहां मौजूद हैं, तफद्दल इनसे पूछिए, उनके लेटर है मेरे नाम, फजीलत अल अख फजीलत शेख अल हबीब अल अखी अद्दक्तूर अजीम अख्तर माली अद्दक्तूर माली शेख। अगर कोई बंदा कहता नहीं जी साडी फील्ड नहीं, असी बैंक हैं जी, हैं जी असी कॉलेज हैं, असी प्रोफेसर हैं, असी पेंट बुश माफिया, असी डॉक्टर, सानू कोई ना विखावे, हमने ये सब कुछ देखा है, इट सिट ते पखड़ा दार चीनी, असी होर भी बूटियां जानते हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन इज्जत इस काम च ए जुमे दा नतीजा मिलना चाहिए इंशाअल्लाह। उची आवाज नाल असी एक एम्बुलेंस लईए आपदी, ਜਾਂ मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस, बोलो तो सही यार इंशाअल्लाह, ते आखो अल्लाह ने दे देनी है। मैनू एक दो बंदे ने हाँ की अल्लाह के फजल नाल, इतों ही मैं हल्का जिहा उन्हां दे सामने इजहार किया, एक ने कहा मैं अपनी मां की तरफों, एक ने कहा अपनी बाप की तरफों, तो चंगे रह जाएंगे इंशाअल्लाह। जे अब्बा नाल नहीं लै गया तो ये नाल लै जाएंगे, ਉਹ इंशाअल्लाह ते आखो उची आवाज ना, उच साडा पूरा सिस्टम होवे, अमीर साहब की निजामत चो सिस्टम चले, पूरे इलाके च अल्लाह दे फजल नाल पहला नवा काम होवे अल्हम्दुलिल्लाह। असी कफन दईए, बोलो तो सही, जींदियां नूं सूट पहनाउणा बड़ा सवाब है, हदीस आया जिन्हें कफन पवा दिता ना वो फिर जन्नत का सूट अल्लाह को लै लवे, टेंशन ना लवे, मरेगा नहीं, गारंटी मैं मुहम्मद दिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी फिर पैसे में जमा करके साडे को में एक सिस्टम होवे, तगसील अल मैयत, सुन्नत के मुताबिक गुसल देन दा। नेक लोग यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा उम्मे कलसूम जो कबर च उतारन लगे ना, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बंदा इस कबर च उतरे जेड़ा रात बीवी दे कोल ना गया होवे। बीवी कोल जाना गुनाह नहीं, बीवी कोले जाना, लेकिन आपने पाबंदी लाती है, मतलब है हर बंदा कबर च उतर सकता। इतने सीटा मुंह च तुमियां ने ते कबर च उतरे ने, मुंह ते दाढ़ी नहीं कबर च उतरे ने। और नहीं भाई, इज्जत तौकीर शानदार तरीके से दफन इंशाअल्लाह। आप सारे जब साथ मिलेंगे अल्लाह के फजल से देखें, ये चीज लोगों के लिए नमूना बनेगी, और हमें देख के जो भी इस नमूने से सबक हासिल करेंगे आपके लिए भी बायसे अजर बनेगा इंशाअल्लाह, मेरे लिए भी बायसे अजर बनेगा। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से, जैसे अमीर साहब के सामने मैंने बात रखी कि मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा इंशाअल्लाह, बोलो तो सही, मैं सिखाऊंगा, उत्ते खड़े होके सीखो। ते जे तुसीं गां नहीं ना हो सकते तो मैयत दे कोल जाके दो चार नेक बंदे मशवरा दिओ ते उत्थे जाके दुआ करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया उन्हां दे इस अमल नाल जान वाले नूं फायदा ही बड़ा हुंदा है, ते आपां जान वालियां दा फायदा करिए ते आउण वालियां दा फायदा आपां अल्लाह आपे ही करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है जो मैंने बातें आपके सामने रखी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ۔ اس دعا کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے میرے اوپر رحمتیں فرما دے، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھے تو مجھے فتنے کے بغیر اپنے پاس بلا، میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں اور اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو تجھے محبوب ہو اور مجھے تیرے قریب کر دے۔ یہ ساری باتیں اس جملے کے بعد ہیں اسألوک فعل الخیرات، مطلب یہ ہے کہ جس کو خیر کے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اسے پھر اللہ بخش بھی دیتے ہیں، اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی فرماتے ہیں اور اس کو فتنوں سے محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پھرتے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت اہم خیر کے کاموں کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ اگلے جمعے بھی آپ بر وقت تشریف لائیں، کچھ انتہائی اہم امور کی طرف میں توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ، کہ جو چلتے پھرتے آپ زندگی میں کسی کا بھلا کریں اور اس طرز کا خیر کا کام کریں تو آپ کی زندگی نکھرے گی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے عنایات آئیں گی، اللہ کی طرف سے مہربانیوں کا انشاءاللہ نزول ہوگا۔ ایک میں نے گزارش آپ سے کرنی ہے، چونکہ اس مہینے اور پچھلے مہینے سے ایسی مرکزی جامع مسجد، جس مسجد میں آپ جامع مسجد میں جمع ہیں،